بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الحکیم بنت الحارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا۔ وہ اسے امید لاتی رہی یہاں تک کہ قبیلہ اک میں پہنچ گئی تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کی خلافت مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام الحکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو صرف اس کلمے سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئی اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگی یا ان پر اصرار کرنے لگی، اور وہ ان سے کہہ رہی تھی، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئی اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن لے کر آ چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، میں امن لے چکی ہوں۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم واقعی امن لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑی۔ حضرت ام الحکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رومی غلام کے ساتھ کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں۔ آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے ان کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں۔ راستہ میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا، تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی لبکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اتھر پر چادر تک نہیں تھی، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں کام کرو۔ آپ نے سلام کے بعد اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم،
آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ آپ ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھا کرو۔ جب اکرمہ نے کہا کچھ اور بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مہاجر اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں لڑی ہیں، آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبا باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے، آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں، ان سب کو معاف فرما دے۔ انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تک میں نے اللہ کے راستے میں اس سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگیں کر چکا ہوں، اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت ام حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔